السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے قیامت کے دن ہمارے ہاتھ اور پیر کس طرح سے گواہی دیں گے، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری نعیم ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سنو۔ قرآن کریم پہلے سے پہلے خبردار کرتا بتلاتا ہے لوگوں بعد آ جاؤ، مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب سے بعد نہیں آتا، جوئے بعد جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے۔ اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات تب سمائی ہوئی ہے، میں تو توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، ابھی اپنا کام نکال لوں۔ اسی کو کہتا ہے کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، باز چوں فردا شودیم روز را فردا کنم۔ کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ بے بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آیات او نگریستن۔ فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتار اشبوت در عدن۔ فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدن کے موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ آمادہ ہو۔ شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ روزباں از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن۔ جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے، خدا کی خیر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔ کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے
جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا. کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے. آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں. گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ. اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے. حالات ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا. مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے. دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں. فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا، ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو. افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون. زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے. حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا. کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی. بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے مال پانے والے، بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ، بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ، خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں. کیا ہے حالات میرا، ہماری زندگی ہے کیا چیز. ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں. اور ہوا پہ چل رہا ہے، ذرا سا سانس رک جائے، وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے، چوما چاٹا کرتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں رہا، ہمارا مطلب ختم ہو گیا، پہنچاؤ مٹی. اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے. اسی طرح سے سارا نظام ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا، لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی، بغل بجے گا. شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی. اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے. اذا الشمس کوورت، سورج زمین پہ آ گرے گا. واذا النجوم انکدرت، ستارے زمین پہ آ گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے، تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا، ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا، کئی میل پہ جا کے پھینک دیا. یہ کڑک نکالنے والی مشین 50 فٹ اونچی گئی، دڑام سے گری، 4 آدمیوں کا ریزہ کر دیا. کوٹھیاں بیٹھ گئی، بنگلے یوں ہو گئے. لوگوں نے بتلایا کہ یہ اس ہوا میں ایسی آواز تھی جیسے بجلی کڑکتی. جہاں جہاں خدا کو منظور تھا ایک آن کی آن میں لپیٹ کے رکھ دیا. بدامالی میری تیری سزا جانور بھی بھگتتے ہیں. روح سے آئی بڑوں کی خدا کی قسم معصوم بچے بھی ساتھ ساتھ برباد ہوتے ہیں. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
یہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے. شرک سے ہم باز نہیں آتے. بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے. ہر میدان میں بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے. شرک سے ہم باز نہیں آتے. بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے. ہر میدان میں کھانے کی سنت ہو، پینے کی سنت ہو، پہننے کی سنت ہو، سونے جاگنے کا سنت طریقہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا. انگریز لانتی کا طریقہ تمام مسلمانوں نے اپنا لیا. قرآن کریم جا بجا دہراتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے امیرو، او وزیرو، او سفیرو، او تاجرو، او ذمہ دارو، اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس مالک الملک سے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے برباد کر دے گا، جو تجھے تندرستی دیتا ہے، شفا دیتا ہے، بیماری پہنچا کر تجھے آزماتا ہے، نفع نقصان دے کر تیری زندگی کو دیکھتا ہے. ساری چیزوں کے بعد فرمایا اتقوا ربکم، ڈر اپنے پروردگار سے. ہر میدان میں ڈر، ہر موقع پہ ڈر، ہر معاملے میں ڈر کہ رب العالمین کی تو مخلوق ہے، اس کی خدائی سے باہر نہیں جا سکتا. اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگو تم چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ بن جاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. او جنوں، او انسانوں، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے، تم میری زمین کو نہیں چیر پھاڑ سکتے، میرے آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے. لا تنفذون الا بسلطان. کہاں جاؤ گے؟ میں لگی پڑی ہے کیا چیز میں؟ اگر دماغ میں تھوڑی سی بات آ جائے تو یہ سارا نظام دنیا سدھر سکتا ہے، سنور سکتا ہے. لیکن سنوارے کون؟ فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین میں بونچال مچا دے گا، زمین بوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، سارا نظام ختم کر دیا جائے گا. فرشتے بھی باقی نہیں، جن بھی باقی نہیں، آدمی بھی باقی نہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب تمام کے تمام فنا ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا. اس فنا ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی ایک چیز باقی رہتی ہے، آدمی کا ایمان اور اعمال. اللہ کا جو بینک ہے وہ ضائع نہیں کرتا. اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیا ہے، اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے. تم نے کبھی اگر کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیا، مکان کا راستہ بتا دیا، چلنے کا راہ بتا دیا، رب ذوالجلال کی قسم اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے. تم نے چلتے پھرتے اگر کسی کے لیے بخشش کی دعا کر دی، خدا کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے، ضائع نہیں. جب نیکیاں موجود ہیں تو بدیاں کیسے چلی جائیں گی؟ آج آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، دل و دماغ گناہوں میں مشغول ہے، پیر گناہ کرتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے تمام کا تمام بدن. قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بھی آدمی کے مخالف بنیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پوچھیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کلام کریں گے، بتاؤ تمہیں کس کس عورت کو لگایا گیا اور کس کس ناجائز چیز کو لگایا گیا. اب ہاتھ بول کر کے بتلائے گا
کہ فلاں کی بیٹی کو لگا، فلاں کی بہن کو لگا، فلاں کی بیوی کو لگا، فلاں کی آبرو برباد کی، اللہ حفاظت کرے۔ پیر بول کر کے بتائے گا اے پروردگار عالم ہم سے مسجد میں نہیں جاتا تھا، فلم میں جاتا تھا، تماشوں میں گیا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ پیر بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے۔ الہی جب بازار میں سے گزرتا تھا بڑا غیر عورتوں کو دیکھا کرتا تھا، کان بول رہے ہیں، کان گواہی دیں گے۔ الہ العالمین قرآن سن کر خوش نہیں ہوتا تھا، گانا سن کر خوش ہوا کرتا تھا۔ بدن کا اعضا تمام چیزیں مخالف ہیں۔ گھر والوں نے تو پہلے مخالفت کی، جب گھر سے نکلا تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے، عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، صاف کپڑے بھی نہیں جانے دیتے۔ ملک کا صدر مر جائے، وزیر مر جائے، گورنر مر جائے، فقیر مر جائے، ذمہ دار مر جائے، کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی، اس لیے کہ آیا تو ننگا تھا، لے کے کیوں جائے، ننگا ہی جانا پڑے گا گھر سے۔ لاکھوں کمائے کروڑوں کمائے، کسی نے آج تک 4 آنے کے پیسے پلے نہیں باندھے۔ اتنے بڑے حالات کے ہوتے ہوئے پھر بھی کتنے پتھر دل ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، لوگوں کے خون سے کھیلتے ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش، خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش، اور مالی دن نگارو انارا بہانا ساخت، لوگوں کے دلوں کے لوگوں کے جگر کے خون میں ہاتھ بھگو کر کہتے ہیں مہندی لگائی ہے۔ کبھی اپنوں کو ستایا، کبھی غیروں کو ستایا، کبھی ہمسائے کو ستایا، کبھی پبلک کو ستایا، کبھی کسی پارٹی کو ستایا، کبھی کسی کو پریشان کیا۔ فرمایا وقت آ رہا ہے اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، ذرہ برابر بھی کوئی شے تیرے کام نہیں آئے گی۔ تو دنیا میں طوفان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہے، بجلی کی کڑک سے بچنے کا ذریعہ، اللہ کے نافرمانوں والی سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لے۔ مرضی کا دین ہے، مرضی کا ایمان ہے، مرضی کا اسلام ہے۔ صحابہ کرام اگر ایسا کرتے تو آج کیسے دین ہم تک پہنچتا؟ کوئی بھی تکلیف آئی، کتنا بھی ان کو پریشان ہونا پڑا، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی صحابہ کرام نے گریز نہیں کیا۔ مسلمان قوم بہانے بناتی ہے قرآن سے بچنے کے، قرآن کے نظام سے بچاؤ کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ نظام سلطنت قرآن کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راس نہیں۔ اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے۔ فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا، ثم لا یکونوا، اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو۔ آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا، ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دی۔ 1000 مرتبہ ایک دن میں رات دن میں بچہ پخانہ کر دے،
घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती। जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा सारा दिन लगाए फिरती है। फरमाया जब कयामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़अती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी, जमीन में फेंक के मार देगी। माँ बच्चे को फेंक मारेगी। वतज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हामला का हमल गिर जाएगा। वतरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोग इस तरह पड़े होंगे गोया नशे में पड़े हुए हैं और वो होंगे बर्बाद शुदा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त से पहले पहले अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो, तौबा कर लो, जबकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। किस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है? गनीमत है हमारे लिए। मगरिब की तरफ से सूरज तुलू हो तो दरवाजा बंद है, मौत की फरिश्ते नजर आ जाएं तो तौबा का दरवाजा बंद है। उस वक्त तौबा करने से कोई फायदा नहीं, कोई हासिल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, खुदावंद करीम की मंशा को पूरा नहीं करता, इसलिए वो उस वक्त की तौबा को तस्लीम नहीं करता। करने वाले तो कुछ और होते। फजील बिन अयास रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं, अपने जमाने के डाकुओं नहीं, डाकुओं के सरदार हैं। एक अमीर आदमी को पैगाम भेज दिया कि हम तेरी लड़की को उठाएंगे, जो तैयारी करनी हो वो कर ले। चुनाचे उसने जो कुछ तैयारी की होगी, ये दूसरे मकानों की छतों से होते हुए जब उसके मकान में पहुंचे तो ऊपर चबारे में लड़की अकेली है जिसको उठाना है। ये कई डाकू दीवार के चारों तरफ कान लगा करके सुन रहे हैं कि अंदर कौन है, कितने आदमी है और क्या हो रहा है। अंदर से आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान करीम की आवाज आ रही है और तर्जुमा ये है, और रात को चलने वाले और बुरा इरादा करने वाले खुदा के कहर से डर जा। फिर आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। डर जा, खुदा के कहर से डर जा। अंधेरे में जुल्म करने वाले और जुल्म का इरादा करने वाले खुदा का जिक्र कर, अल्लाह को याद कर। फजील बिन अयास के दिल का कांटा बदल गया। मैं क्या इरादा किए खड़ा हूं और ये आगे से कुरान पढ़ रही है, अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। जो साथ थे उनको कहा चलो भागो यहां से, और जो पार्टी नीचे खड़ी थी उनको उसी वक्त कह डाला, लोगों अपना तो रास्ता बदल गया, मैं तो आज की बात तौबा करता हूं। मेरा खुदा मुझे कहता है अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। मेरे तो दिल में डर आ गया, मैं तो खौफ खा गया, मेरा मालिक मुझसे नाराज हो चुका है। ऐसी तौबा की, ऐसी अल्लाह अल्लाह की, या डाकुओं के सरदार थे या मोमिनों के सरदार बन गए। वलियों के वली है फजील बिन अयास। उसने तो तौबा कर ली, हम तो तौबा नहीं करते। करने वाला तो ऐसे किया करता है कि वो फिर तोड़ना जानता ही नहीं। आज हमारे जमाने की तौबा भी एक अजीब सूरत है, पूरा काम भी हो रहा है और तौबा भी चल रही है। इरादा नहीं तरक करने का, उसको छोड़ने का नहीं। फरमाया तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा करो जो रुजू करने वाली हो, पुख्ता बना देने वाली हो, आदमी को आखिरत कर दुनिया के आजाब से बचा देने वाली। फरमाया वो क़यामत
وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں، اور حالات ایسے ہیں سناؤ روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے، 50,000 سال کی پیاس ہے، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے، دماغ کھول گئے، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا، پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا۔ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحات کی طرف توجہ نہیں رہی۔ فرمایا تدروہ الریاح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا، کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ یہ بنے گا۔ رو رہا ہے، کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی، تخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے۔ اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا، اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا۔ کہتا ہلاک عنی سلطانیہ،
ہائے میری بادشاہ کہاں گئی، میرے کام نہ آئی۔ میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے، رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی۔ آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال۔ لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں اب آپ بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو۔ لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ، اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوبدہ بازوں کے قریب جاتے۔ جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے، نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام تمام کا تمام۔ جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی۔ ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے، اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو، اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی۔ جیسی روح ویسی فرشتے، عوام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا کر رہے ہیں۔ اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں۔ وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں، وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو۔ مولویوں کے تو بڑے جلدی خلافت، او جی مولویوں نے ویکھیا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا، یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا۔ جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے۔ اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا ہے۔ نورنگ منڈی میں اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہی ہے، تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور شوق سے دندناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم، بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو۔ روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہوں گے؟ ہاں ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے، جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے موت آئے گی، تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ۔ پھر کتے لاشیں کھایا کرتے ہیں، پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں۔ مست بیٹھے ہو کاروبار میں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سرکاری ملازم ہیں جی۔ اچھا، جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے تم سرکاری ملازم ہو کر؟ سب کا حساب
حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا۔ کوئی بھی ہو، مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، خداوند کریم نے اس لیے تھوڑا ہی پیدا کیے کہ جو چاہے کر گزرے، ڈرتا ہی نہیں کوئی بھی، جہاں لگا ہوا بس لگا پڑا ہے، پوچھ گچھ کوئی نہیں۔ خداوند کریم نے اسی لیے ہمیں بار بار متنبہ کیا، خبردار ہو جاؤ، آنے سے پہلے ہوشیار ہو کے آؤ، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، پلسرات کی تیاری کرو، اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرو، کسی اللہ کے ولی سے اپنا جوڑ پیدا کرو، کسی کے دستے نگر بنو، اور کسی کو تو اپنا بڑا بنا، کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی۔ جتنے اللہ والے ہیں چونکہ وہ جادو اور ٹونے تو دکھاتے نہیں پھرتے، ان پر ہماری نظر نہیں جمتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی مولانا کا بھی مزار بنا ہوا دیکھا؟ سارے درویشوں کے، فقیروں کی خانقاہیں ہوتی ہیں اور مولاناؤں کی قبریں ہوتی ہیں، درویشوں کی خانقاہیں۔ اور درویش کون سا تجھے کہہ کے گیا کہ میری خانقاہ بنائی ہو؟ کون سا وہ ولی تھا جو تجھے یہ کہہ کے گیا کہ خبردار میری قبر پہ اگر قرآن پڑھا تو چمٹے کھڑکائی ہو خوب؟ کون سا ولی تھا؟ کون سا ولی ہے جو یہ کہہ کے گیا کہ میری قبر پہ ہارمونیم، سرنگی، طبلے، بس رات دن کھڑکانا، قرآن کا نام نہ لینا؟ کون سا ولی تھا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا نظام برباد جو ہوا ہے اور ہوگا اور ہوگا، تمہارے خیال میں صرف یہ ایک جہاد اغوا ہو گیا اور پریشانی نہ جانے اور خداوند کریم کی طرف سے کس کی صورت میں عذاب آئے تو چھوڑ دیتے ہیں، جب بے ایمانی کرنے کا موقع ملے گا جب ہی چھوڑ دیں گے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں تھی، ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعد میں جاؤ مکے سے میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو لے آؤ۔ مدینے میں آ پہنچی، میدان بدر آ گیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی اس سے بڑی بیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف حضرت عثمان نے جب ہجرت کی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور آپ نے مکے سے میلوں باہر نکل کر رخصت فرمایا اور یوں فرمایا، عثمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد تو پہلا آدمی ہے جو ایمان اسلام کے لیے بمے بیوی کے ہجرت کر رہا ہے۔ اس گھر کا ہر آدمی نرالا، میں نے عرض کیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے آئے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا، میں نے زندگی بھر میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھی، چیچک کی بیماری تکلیف ہو گئی۔ حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہیں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں تمہیں جنگ میں جہاد میں شریک سمجھوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آتے، پریشان حال نظر آتے۔ آپ نے پوچھ لیا، میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا، تو اتنا غمزدہ کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی مجھے اتنا غم دے گئی، میں مر سکتا ہوں، غم دور نہیں ہو سکتا۔ مجھے نیند نہیں آتی، اور بڑی پریشانی یہ ہوئی، دیکھ عثمان کی نگاہ کہاں پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عرض کیا میرے آقا ایک تو آپ کی لخت جگر کی جدائی ہو گئی، آپ کی بیٹی انتقال فرما گئی، میں اکیلا رہ گیا، اور دوسرا یہ غم ہو گیا میری آپ سے رشتہ داری ختم ہو گئی۔ فرمایا عثمان میرے رشتے ختم نہیں ہوا کرتے، قیامت میں بھی میرے رشتے برقرار رہیں گے۔ لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، میرے رشتے ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی حق مہر پر جو حق مہر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اسی حق مہر پر سیدہ ام کلثوم کا نکاح فرما دیا۔ اور کتابوں میں موجود ہے کہ جبریل امین آئے اور آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میاں فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ام کلثوم کا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کر دیا۔ تمہارے رشتے نائی لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے مامے رشتے دار لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے خالہ پھوپھی کرائیں گی، تمہارے رشتے بھائی برادری کرائے گی۔ خدا کی قسم ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان کر دوں تیری جوتی سے اڑی ہوئی خاک پہ دونوں جہان کو، اور تیرا رشتہ خدا نے کیا۔ کوئی بات یاد کر کے بھی لے جایا کرو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے نکاح نبیوں نے پڑھائے، ولیوں نے پڑھائے، صحابہ نے پڑھائے، کتبوں نے نکاح پڑھائے، انبیاء کرام نے نکاح پڑھائے، مولوی پڑھاتے ہیں، قاضی پڑھاتے ہیں، رجسٹرار پڑھاتے ہیں، سب کچھ نکاح پڑھاتے آئے ہیں۔ سارے نبیوں کے نکاح، رسولوں کے نکاح، پیغمبروں کے نکاح، صحابہ کے نکاح، کتب و ابدالوں کے نکاح زمین پہ ہوئے، اس دنیا میں ہوئے، بندوں نے کیے۔ صرف دو نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے، دو نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے۔ سارے جہان کے قاضی لوگ، پیغمبر، نیک اچھے برے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، اور ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پہ ہوا۔ اس نکاح پر سارا جان قربان نہ کر دوں جب قاضی خدا خود بنا ہو۔ چھ برس تک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہیں۔ کیا کہنا اس زندگی کا، پیغمبر سیرت بنانے والا ہو، سیدہ خدیجہ پالنے والی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت ام کلثوم کی 6 سال میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ بات بگڑی، کبھی رنجش ہوئی ہی نہیں۔ ایک اور بات یاد آ گئی بڑی سبحان اللہ کام کی، ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیں گے، ڈاچ دیں گے، برتن دیں گے، جوڑے کپڑے دیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کو فرمایا رخصتی کے وقت جب بھیج رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، فرمایا ام کلثوم تیرے ابا کے پاس دھن دولت کچھ نہیں، جہیز ویز کچھ نہیں ہے، پر ایک بات ہے، میں نے جو تیرے لیے آدمی تلاش کیا ہے، خامن تلاش کیا ہے، اس کی صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ام کلثوم میں نے جو تیرے لیے شوہر تلاش کیا ہے اس کی سیرت، اس کی عادت تیرے باپ کی سیرت صورت سے ملتی ہے۔ کتنی بڑی بات فرما دی، کتنی بڑی بات فرما دی کہ میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ سلیم الطبع خاتون تھی، پیغمبر کے گھر میں پلنے والی بچی تھی، بڑا اچھا وقت گزرا۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیٹی کو بھی آخر کار بیماری نے آ لیا زندگی میں ہی. کچھ دن بیمار رہ کر دنیا سے انتقال فرما گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حکم دیا میری بیٹی ام کلثوم کو غسل دینے کے لیے. اسما آئے, حضرت لیلا آئے, اور فلاں آئے, کئی عورتوں کی بیویوں میں سے نام لے دیے. اچھی طرح سے غسل دینا, میری پیاری بیٹی کو پیار سے غسل دینا. عورتیں غسل دینے میں مشغول رہی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہوئے رو رہی ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے, اتنے روئے, آنسو ریش داڑھی مبارک سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے. اطلاع دی گئی, خبر دی گئی, غسل سے فارغ ہو گئے, غسل دیا جا چکا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یوں دے کر عورتوں کو غسل پکڑایا اور فرمایا تم کفن پہنا دو, میں بالکل جنازے کے لیے انتظار کر رہا ہوں. تیرا جنازہ مارکیٹ سے گزرے گا, کسی کا جنازہ بازار سے گزرے گا, کسی کا جنازہ منڈی سے گزرے گا, کسی کا جنازہ اڈے سے گزرے گا, کسی کا جنازہ اسٹیشن سے گزرے گا, کسی کا جنازہ سڑکوں گلیوں سے گزرے گا. مالک کائنات کی قسم, ام کلثوم تیرا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت روتی ہوئی جنازہ اٹھا کے چلی جا رہی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کو غش آ گیا, بے ہوشی طاری ہوتی تھی, بے ہوشی طاری ہوتی تھی. ایک دن دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا تو برا حال ہو گیا. عرض کیا آقا اب موت کا انتظار کر رہا ہوں, میری اب دنیا ختم ہو گئی ہے. فرمایا میں کیا کروں عثمان, تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے, اتنا پیارا لگتا ہے, اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تجھے ہی دیتا چلا جاتا, ساری ختم ہو جاتی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, اس کا رنج دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی اسی کو دیتا چلا جاتا, ساری مر جاتی. جنازہ جنت البقیع میں پہنچا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ابو الفضل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ام کلثوم کو تم پکڑ کر قبر میں اتارو. درختوں کے پتے چبا چبا کر کلمہ پڑھ پڑھ کر کے ایمان کو باقی رکھنے والی سیدہ ام کلثوم, مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کر کے کلمہ پڑھنے والی ام کلثوم. مکے کے لوگ مکھن کھاتے تھے, پیغمبر کی بیٹیاں جھاڑیوں کے پتے چباتی تھی. کبھی شکوہ نہیں کیا ہم کیسے گھر میں پیدا ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا. حضرت عمر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے پہلے کہ اے عثمان میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی ہے, میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ لگا, ہائے میں اپنی بیوہ بیٹی کے لیے گیا, عثمان اتنا نیک آدمی ہو کر انکار کر دیا. پھر کوشش کی کہ جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں, گزارش کروں, آپ کے کہنے پر کام بن جائے گا. جا کر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے عثمان سے حفصہ کے لیے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عثمان نے انکار کر دیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے تو اپنی بیٹی کے لیے کر دیا، بیٹیوں والے کیا ہی کرتے، کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے فاروق گھبراتا کیوں ہے؟ تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا، تیری بیٹی حفصہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر خامن مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر لڑکی مل جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر کی بات پیغمبر کی ہوتی ہے، کون کر سکتا ہے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، حکم عرش سے آتا ہے۔ فرمایا فاروق گھبرانا، تیری حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت مل جائے گی۔ تو اشارہ تو اسی دن ہو گیا تھا کہ ام کلثوم عثمان کے گھر میں جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں اہل بیت کے قریب برائی کو جانے ہی نہیں دوں گا۔ اس لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک میں نے کر دیا، ان کو پاک بنانے والا میں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ عجیب گھر ہے، عجیب اللہ پاک نے اس گھر کی عظمت بنائی ہے۔ ہمارے یہاں تو تھوڑا سا اگر آدمی اونچا ہو جائے اس کی نظر اپنی بگڑ جاتی ہے، لوگوں کی بھی بگڑ جاتی ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ آدمی دیکھ لو، جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ دیکھ لو، سامنے جا رہا ہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قدم نہیں ہلنے دیا۔ محاصرے کے وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مشورہ دیا، مدینے میں بڑا خطرہ ہے، تیری جان کا خطرہ ہے، تیرے مال کا خطرہ ہے، میری ساتھ چل، شام میں تیری حفاظت کروں گا۔ فرمانے لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار ایسی باتوں کو رہنے دے، میری جان کا قیمہ تو بن سکتا ہے، پھر میں یار کا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینہ الرسول کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، بالکل نہیں چھوڑوں گا میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے ساری کائنات میں، ساری دنیا میں، سارے صحابہ میں، سارے قطب و ابدالوں میں، سارے محدثین میں، سارے مفسرین میں، سارے اولیاء کرام میں، تمام کے تمام میں سے قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جس پہ صرف حضرت عثمان نے عمل کیا، پوری امت میں۔ اور کوئی کر ہی نہیں سکا۔ وہ کیا ایت ہے؟ ایت میں سنا دوں گا تو تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ ایت یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے، سب ابی وقاص جیسے جرنیل آئے، بڑے بڑے پیغمبر کے شیر آئے اور کہا عثمان اجازت دے، ہم باغیوں کو ابھی مدینے سے نکال دیتے ہیں، تمہارے قریب نہیں آ سکیں گے۔ حضرت عثمان کے پاس فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی، لشکر بھی تھا، انتظام بھی تھا، حکومت بھی تھی، لیکن فرمایا خبردار اگر تم نے کسی کو انگلی لگائی میرے دشمن کو مدینے میں، کیوں؟ مدینہ نبی کا شہر ہے، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔
اور کس وقت جرنیلوں نے یہ بات کہی؟ اس وقت کہی جب حضرت عثمان 18 دن کے بھوکے تھے، 18 دن کے پیاسے تھے، اس وقت اتنی بات کہنا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اے صبر والو، اور ثابت قدم رہنے والو، اور تقوی پہ مرنے والو، جان دینے والو، آخری وقت تک قرآن کو سینے سے لگانے والو، نبی کی محبت کو دل میں بسانے والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ تمہارے صبر کی خدا کہتا ہے میں تائید کرتا ہوں، تمہارے ربط کی میں تائید کرتا ہوں، تمہارے تقوی کو میں تسلیم بھی کرتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تم ہی کامیاب ہو، تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پتہ چلا مدینے کی گلیوں کا بھی ادب کرنے والا عثمان ہے، پیغمبر کا دوہرا داماد ہے، 2 بیٹیاں نکاح میں آئی، ذی-النورین کا لفظ آسمان سے آیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے حضرت عثمان کو روتے ہوئے، پشیمان ہوا کرتے تھے، آپ بھی رویا کرتے تھے کہ عثمان تو چپ کر جا یار، صبر کر، میں کیا کروں، میری بیٹیاں 2 تھی وہی تجھے دیتی، دونوں ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، میرا بس تو نہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت عثمان کو بار بار غشی آتی تھی، بے ہوشی ہو کے جاتی تھی۔ اتنا عظیم آدمی، اتنا عظیم آدمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عثمان تیرا مرتبہ سارے صحابہ سے زیادہ۔ ایک اور بات اخیر میں یاد کر کے لے جایا کرو کچھ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام، جتنے پیغمبر تشریف لائے، نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ پوری دنیا میں الگ آدمی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرالا ہے کہ پیغمبر کی بھی نہیں، پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں آئی، نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی، بلکہ امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ عثمان 2 مرتبہ گھوٹ بن کر آیا۔ کس قدر شان بلند ہے ان حضرات کی، تو ثابت قدمی اتنی۔ آج دنیا قتل ہو رہی ہے، قیامت تک قتل ہوتی رہے گی، کسی کا خون مٹی پہ، کسی کا خون پانی پہ، کسی کا خون کپڑے پہ، کسی کا خون ہتھیار پہ، تلوار پہ۔ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں عثمان کا خون بھی اتنا پیارا زمین پہ نہیں گرا، اللہ کے قرآن پہ گرا ہے، ٹکڑے کر دیا گیا عثمان، 18 دن کا پیاسا بھوکا عثمان رضی اللہ تعالی۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیار کرنا عین ایمان ہے، محبت کرنا عین ایمان ہے۔ اس لیے بھی میں زیادہ کوشش کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہوں گے یہ تو روز عورتوں کے واقعات سناتا ہے، کبھی سیدہ زینب کی بات سناتا ہے، کبھی سیدہ رقیہ کی بات سناتا ہے، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہے۔ پتہ ہے میں رگوں کو سمجھتا ہوں، ہم اس زمانے کے جتنے مرد ہیں ہم ہیں عورتوں کے غلام، اگر عورتیں ٹھیک ہو جائیں تو سارا جہان ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے
تمنا ہے کہ ہر گھر میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسٹ ہو، حضرت زینب کی ہو، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، فاطمۃ الزہرا، یعنی یہ 4 نبی کی بیٹیوں کی صاحبزادیوں کا پورا کورس گھر میں ہونا چاہیے، تاکہ تیری میری دھی بہن بیٹیاں گھر والیاں دنیا سے ایمان والی ہو کر جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔